بعض لوگ اس کو جوڑتے ہیں کہ میں ملک سے باہر چلا گیا تھا. میں خان صاحب کو بتا کے ملک سے باہر گیا تھا. اس معاہدے کی کاپی جو ہے وہ آپ کے ہزارے والے لوگوں نے جو آپ کے چاہنے والے تھے انہوں نے وہی کاپی لے کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جیل پہنچایا. 1000%. اور وہ وجہ بنی آپ کی وزیر اعلیٰ شپ سے سائڈ پہ ہونے کی. میں نے علی امین خان کو 2-3 دفعہ فون کیا. میں نے کہا کہ علی بھائی میں واپس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بس جدھر تم ہو بس ادھر ہی رکو کہ ادھر حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا. میں نے شیر افضل مروت صاحب سے بات کی, میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کی, اچھا. عمر ایوب صاحب سے بات کی. یہ ساری مجھے یہ کہتے تھے کہ یو آر ان سیف. اچھا. تو بس ادھر ہی رہو. اس سے پہلے اسپیکر دو وزارتیں آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم رہی. 2024 کے الیکشن کے پاس آپ کو ایک وزارت سے بھی نوازا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی سازش کے تحت آپ کو پارٹی کے کچھ قائدین نے سائڈ پہ رکھا؟ دیکھیے عمران خان باہر ہوتے تو میں ضرور بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر ہوتا. مطلب ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو جا کے غلط بیانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے مشتاق صاحب, یہ جو اندر ایسے لوگ ہیں کیا اب بھی پاکستان تحریک انصاف میں ایسے اندر لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جیل سے باہر آئیں؟ کچھ ہو سکتے ہیں. میں دیکھیں اب بات پھر اور کسی طرف نکل جائے گی. 3 وزیر اعلیٰ, تینوں میں آپ کے خیال سے بہترین اس صوبے کے لیے کون سا ثابت ہوا ہے؟ لیکن خان صاحب ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے. آپ کو اس بات پہ پکا یقین ہے کہ خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے؟ میرا تو یہ بھی اختلاف ہے کہ وائی ڈی چوک میں کوئی خان صاحب ہے. جاتے ہو تو اڈیالہ کی طرف جاؤ یا اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھ جائیں جا کے. تو ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا آپ والی بات کہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جائیں؟ مشاورت بہت کمزور ہے ہماری, یہ میں کہوں گا. باہر آ جائیں گے کہ نہیں؟ جب ڈیل نہیں کریں گے تو ذرا مشکل سے آئے. لیکن اب خان تک وہاں بڑی محدود ملاقاتیں ہیں, ہر بات بھی نہیں پہنچ سکتی, اور جو ملنے جاتے ہیں زیادہ وہ اپنی مرضی کی بات خان تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں کوئی ملنے ہی نہیں دیتا. مشتاق صاحب یہ بتائیں, آپ کے خیال سے پرویز خٹک صاحب کی سیاست کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں پارلیمنٹیرین بنائی؟ اگر رہائی کے لیے ہم کہیں کہ عدالتوں پر ہی آپ تکیہ کریں تو یہ غلط ہوگا. اچھا, عدالتوں نے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, ہمیں خود سڑکوں پہ جا کے خان کو نکالنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ملک حسین محمد. ناظرین, آج اس پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اپنے سیاسی کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پچھلے پاکستان تحریک انصاف کے اقدار میں دور میں بحیثیت اسپیکر بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور قانون سازی کے عمل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. یعنی جی وہ میرے اور آپ کے خیبر پختونخوا کے جانے پہچانے نام مشتاق غنی صاحب. مشتاق صاحب تھینک یو سو مچ آپ نے آج ایک قیمتی وقت میں سے, مصروف ٹائم میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. سب سے پہلے یہ بتائیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ ہمارے صوبے کی اور پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں, سابقہ اسپیکر آپ رہ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے کب کا آپ کا ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو ہزارے میں آئی ایم دا فاؤنڈر اچھا آف پی ٹی آئی. مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اٹ واز 1998 جی ٹھیک ہے. اور اس وقت سے وابستی, پھر بیچ میں سے کچھ ٹائم میں نہیں بھی تھا. اچھا. لیکن پھر میں 2013 میں نے آزاد الیکشن کانٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جیت کے میں زمان پار خان صاحب کے پاس چلا گیا 2013 میں. 2013 میں. اچھا. بیکاز 10 ایم پی اے انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے بغیر پروونشل گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی پی ٹی آئی کی. اچھا. کیونکہ دوسری طرف درانی صاحب بھی کوشاں تھے. بالکل. تو جتنے ایم پی ایز تھے ہمارے وہ پی ٹی آئی بات چیت کر رہی تھی تو وزارتیں اور یہ اس کے لیے ظاہر سب کو ملنی تھی اور کر رہے تھے. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں چونکہ کافی 5-7 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں, تو میں خود ہی زمان پارک میں چلا گیا. اچھا. الیکشن ون کرنے کے بعد. اچھا. اور میں خان صاحب سے ملا, وہ بیمار تھے اس وقت, ان کا وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں اپنا جلسے کے دوران یادگار پاکستان کے بالکل. تو وہ فزیو تھراپی کروا رہے تھے, تو میں آفٹرنون میں ملا. خیر انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور میں نے کہا جی میں انکنڈیشنل اپنی پارٹی میں واپس آنا چاہتا ہوں. اچھا. سو آئی جوائن انکنڈیشنلی. اچھا. تو پھر اس کے بعد دوسرے سارے لوگوں نے اپنے اپنے جو بھی بات کرنی تھی پرویز خٹک صاحب سے کر کے جوائن کر لی. اچھا. اور چونکہ میں انکنڈیشنل گیا تھا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے بھی کوئی وزارت ملے گی. اچھا. باقی تو گئی وزارت کے اوپر تھے.
تو لیکن جب وہ لسٹ آئی وزیروں کی تو خان صاحب نے میرا نام اس پہ ڈالا ہوا تھا, اور ہائر ایجوکیشن وہ بالکل پہلی منسٹری آپ کو ہائر ایجوکیشن کی, پھر بعد میں پھر وزیر اطلاعات بھی آپ ہو رہے. گئی. ہاں جی, یس, 2 ہو گئی تھی میرے پاس. اچھا مشتاق صاحب, 98 میں آپ کہہ رہے ہیں میرا جو سفر تحریک انصاف کا عمران خان کے ساتھ شروع ہوا, وہ کیسے شروع ہوا, اور پھر آپ تو 2013 میں باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ 96-7 میں جب خان صاحب فنڈ ریزنگ کر رہے تھے شوکت خانم کے لیے, ٹھیک ہے, تو میرا ایبٹ آباد میں پائن ہل اسکول ہے, تو خان صاحب ایبٹ آباد بھی آئے فنڈ ریزنگ کے لیے. اچھا, تو میرے اسکول میں بھی تشریف لائے تھے, اور وہاں ہم نے جو بھی اس وقت فنڈز اکٹھا ہوا تھا ان کو دیا تھا. اچھا, تو ان کی اسپیچ, ان کی باتوں سے میں بڑا امپریس ہوا. اچھا, اور خان صاحب کے الفاظ مجھے یاد ہے کہ پالیٹکس میں چند لوگوں کا قبضہ ہے, اچھا, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز, ایجوکیشنسٹ یہ نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے صحیح سمت میں پالیٹکس نہیں جا سکے گی. اچھا, تو پھر اس کے بعد آئی ہیو پلان کیا میں جب پی ٹی آئی بن گئی تو پی ٹی آئی جوائن کروں گا. اور پی ٹی آئی بھی ہم 2-3 دوست آئے پشاور, اویس غنی صاحب اس وقت صوبائی صدر تھے پی ٹی آئی کے یہاں پہ. اچھا, بس دفتر میں جا کے اور میں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہزارے سے اس وقت تک کوئی آیا وہی نہیں تھا نا. اچھا, پہلے بندے آپ تھے؟ پہلا بندہ تھا میں. اچھا, تو بس مجھے انہوں نے وہیں سے ڈویژنل آرگنائزر اناؤنس کر دیا, اینڈ آئی ہیو اسٹارٹڈ مائی ورکنگ. مشتاق صاحب یہ بتائیں, بحیثیت اسپیکر 5 سال کا عرصہ گزارا, کیا سمجھتے ہیں اپنے عہدے کو احسن طریقے سے نبھائیں کہ گئے ہیں یا نہیں, کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اور نیکسٹ ٹائم اگر پھر مجھے یہ عہدہ ملتا ہے تو وہ غلطیاں میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا اور اس کو سدھاروں گا؟ الحمدللہ میں نے جہاں بھی کام کیا ہے میرے پاس 2 وزارتیں رہی ہیں, اور دونوں امپورٹنٹ تھی. ہائر ایجوکیشن اس میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر سے آپ کے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس, اور پھر اس میں ہمارے اپنے آئی ایس ایف بھی شامل ہوتی ہے اور ان کو بھی ہینڈل, اور پھر جو انفارمیشن وہ بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے. میں اس میں بھی روز ہی چینلوں پہ ہوا کرتا تھا شام کو. 11ویں پبلک اسکول کا واقعہ بھی میرے ہی اس ٹائم ہی ہوا تھا, اور مجھے روز ادھر آنا پڑتا تھا, جاتا تھا. تو الحمدللہ میں نے بہت کام کیے ہیں اپنی منسٹریوں کے دوران. اچھا, میں نے آن لائن ایڈمیشن سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کالجوں میں, ہائر ایجوکیشن میں. ہائر ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے. آپ کے یہ پشاور جو کالج ہے گورنمنٹ کالج پشاور, اس میں بہت زیادہ ایشو ہوتا تھا ایڈمیشن کا. کوٹے تھے, دیگر پارٹیوں کے لوگوں کو کوٹا ملتا تھا جیسے اے این پی وغیرہ اور یہ وہ, تو ہمارے لوگ بھی آگے جی ہمیں بھی کوٹا دے پی ٹی آئی کے. میں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی کوٹا نہیں, آئی گو آن میرٹ. اچھا, تو مجھ سے ناراض بھی ہوئے, میں نے کہا نہیں میں میرٹ سے نہیں ہٹوں گا. اچھا, تو پھر میں نے اس کو اگلے سال سے آن لائن ہی کر دیا پورے صوبے کے اندر. ٹھیک ہے. پھر بی ایس کی بڑی نیڈ تھی, بی ایس بی ایس کا دور ہے, وہ پرانی ایجوکیشن ختم ہو گئی تھی, اور ہمارے صوبے میں 4-5 کالج تھے جن میں بی ایس تھا. میں نے پورے صوبے میں بی ایس اسٹارٹ کر دیا. مشتاق صاحب یہ بتائیں, بطور اسپیکر کئی قوانین آپ نے منظور کرائے ہوں گے, حقیقت پہ عملی زمین پہ آپ نے ان کو امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے دیکھا کہ نہیں, بس وہ قوانین جو وہ امپلیمنٹیشن پہ لحاظ سے زیرو تھے؟ دیکھیں بہت سے قوانین ہیں جو 2007 سے بنے ہوئے ہیں اور بل پاس ہوئے ہیں, اور ابھی تک اس کے قوانین نہیں بن سکے. ڈپارٹمنٹ ہمارے اتنے ماشاءاللہ تیز ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ بھئی ہم اسمبلی میں بلاتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو اور ان سے یہاں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے وہ 1-2 ریہرسل کی بھی, بلائی بھی, لیکن پھر وہ ہماری گورنمنٹ ہی چلی گئی, ادھر ہی رہ گئی. اب بھی بابر سلیم صاحب نے اچھا یہ کام کیا کہ انہوں نے تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے منگوائیں جو بھی بل پاس ہے, اور جن کے اوپر لاز نہیں بنے ہوئے تو اس سے لاز بنوائیں. اچھا, اصل میں یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ نہیں کیا گیا. تو اب دوبارہ ہم اسمبلی کے اوپر ٹیک اپ کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ شپ کے لیے مضبوط امیدوار تھے؟ دیکھیں چونکہ میں ایک سینئر آدمی ہوں, یہ میری 4تھی دفعہ اسمبلی میں, 4th ٹائم. ٹھیک ہے. اور میں تمام عہدے تقریباً میں 8 مہینے گورنر بھی رہ چکا ہوں, اسپیکر بھی رہ چکا ہوں, 2 وزارتیں بھی کر چکا ہوں. میں نے کسی کو نہیں کہا کبھی, یہ خود ہی بس سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں
وہ کنسیڈر کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو وہ جو کنسیڈر جب کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہے, لیکن میں نے کبھی کوئی اس کے لیے ایفرٹس نہیں کی. اچھا. میں نے ہمیشہ خان صاحب کی طرف دیکھا ہے, چونکہ وہ ہمارے پارٹی لیڈر ہیں, وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرنا جانتے ہیں. جو بس وہ فیصلہ کریں, ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں بس. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت یہ 2023 کے الیکشن ہو رہے تھے, 24 میں, تو اس وقت وزیر اعلیٰ شپ کے حوالے سے آپ کے نام بھی آئے وزیر اعلیٰ کی اس لسٹ میں. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یار مشتاق غنی صاحب بھی ہو سکتے کہ یہ سی ایم کے پی نامزد ہو جائیں. آپ کے خیال سے ایسی کوئی وجہ ہے کہ جو آپ کو سی ایم شپ تک نہیں پہنچا سکی؟ نہیں, دیکھیں, یہ علی امین گناپور کا نام خان صاحب نے خود دیا تھا, اور ہم سب نے اس پہ امین کہا کہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, بس ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اور بعض لوگ اس کو جوڑتے ہیں کہ میں ملک سے باہر چلا گیا تھا. میں خان صاحب کو بتا کے ملک سے باہر گیا تھا, میں کوئی اس طرح چھپ کے نہیں گیا تھا. میں تو اس وقت بھی خان صاحب کے ساتھ تھا, کل بھی اور آج بھی ہوں. 15-16 چھاپے میرے گھر پہ پڑے مجھے گرفتار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور مجھے ظاہر ہے میں سٹنگ اسپیکر تھا, الیکشن کے دن تک میں سٹنگ اسپیکر ہی تھا. تو دوسری ہماری پارلیمنٹیرین پارٹی جو صوبے میں پی ٹی آئی بنی تھی, خٹک صاحب کی, جی, ان کا یہ تھا کہ یہ اس کو کسی طرح لے آئیں. ٹھیک ہے. تو ہزارے میں ہمیں بہت زیادہ ایج مل جائے گا, اس ریزن کہ یہ سٹنگ اسپیکر بھی سٹنگ اسپیکر کی حیثیت سے. بالکل. وہ تو ایکس سی ایم ہو گئے تھے نا, بٹ آئی واز دا سٹنگ. یس. تو وہ میرے اوپر بڑے چھاپے پولیس کے دن رات. پھر میں گھر سے در بدر, کبھی کدھر, لاہور, فیصلہ آباد. یہ 9 مئی کے بعد کا واقعہ. بچے, ہاں, بچے میرے ادھر ادھر. تو بالآخر میں بہت تنگ ہو گیا کہ میں کیا کروں. تو پھر میں نے خان صاحب کو, خان صاحب سے میٹنگ ہماری اسکائپ پہ ہوتی اس وقت. نہیں, یہ اس سے پہلے کی بات تھی, 9 مئی کے, تو اس کے بعد کی بات تھی شاید. بات کی بات ہے, گرفتاری ان کی بعد میں ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ پیریڈ نہیں یاد, لیکن یہی دن تھے. اچھا. زمان پارک والے, اور اس کے بعد کے جب چھاپے مار رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا جی کہ میرے اوپر بڑا انٹینس پریشر ہے, اور ایج بھی میری اب اتنی ہے کہ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو پتہ نہیں اتنا تشدد میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اور آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو میں نے, اور خان صاحب نے خود ہمیں کہا, اس وقت بڑی تیزی سے گرفتاریاں ہو رہی تھی, انہوں نے اس پہ اسکائپ پہ ہمیں کہا کہ بھائی اب جو گرفتاری دے گا میں سمجھوں گا کہ اس نے خود گرفتاری دی. یہ دیز آر ہز ورڈز. یس, یہی تھے. تو سارے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ, چھپ جاؤ جب تک حالات بہتر نہیں آتے. میں چھپا رہا, لیکن میں روز میرے ادھر تنگ کرتے تھے. تو میں نے پھر خان صاحب کو ایک ٹیکسٹ میسیج کیا کہ جی میں نکل رہا ہوں پاکستان سے, جب آپ حکم کریں گے آئی ول بی بیک. اچھا. تو میں ان سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. آپ خان صاحب کو بتا کے گئے تھے؟ میں بتا کر گیا تھا. ٹھیک, ان کے آرڈر کے مطابق انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ. پہلے میں دبئی گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا 10-15-20 دنوں بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے, واپس آ جاؤں گا. کتنا عرصہ باہر رہے آپ؟ 7-8 مہینے رہے. اچھا. اس میں کوئی زیادہ مدت اس لیے لگی کہ میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا, اور بچوں ان کے بھی ایکسپائر ہو گئے. اب وہ ہمیں پاسپورٹ ایشو نہیں کر رہے تھے کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے. بالکل ای سی ایل میں تھا. تو پاسپورٹ ایشو, پھر ادھر ہائی کورٹ میں ریٹ کروا کے چیف جسٹس کے حکم کے بعد مجھے ملا. پھر وہ بھی 1.5 مہینہ اس میں اور لگ گیا, اور ادھر الیکشن لگ گیا. میرے اوپر بڑے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی چیز اس کے خلاف نکالیں. تو اسمبلی کو دیکھا, باقی محکموں میں لگے رہے. دیکھیں ہمارے صوبے میں ہر ایم پی اے کے اوپر انہوں نے اینٹی کرپشن کا کیس بنایا تقریباً. اس بات کا بھی کہ اگر ہم لکھتے رہتے ہیں نا ریکمینڈیڈ اینڈ فارورڈڈ فار نیسیسری ایکشن, اس کے اوپر بھی کیس لوگوں کے اوپر بنے ہیں. یہ کیا ہے اس میں لکھنا؟ اچھا, میری ایسی کوئی چیز اللہ کے فضل سے ان کو نہیں ملی. پھر اکتوبر کے مہینے میں, 9 مئی کدھر ہے اور اکتوبر, اور میں باہر ہوں, میرے اوپر 9 مئی کے کیس بنا دیے. تو بس پھر میں آیا, پہلے میں دبئی تک پہنچا, فیملی ادھر چھوڑ دی تھی. دبئی مجھے پھر اتار دیا, فیملی نے کہا کہ نہیں رک جاؤ, نہ ابھی ادھر تمہارے گھر کو بھی انہوں نے کارڈن آف کر لیا, ایئرپورٹ پہ چلے. وہ بات لیک ہو گئی تھی میری. پھر 1-2 دن میں اور دبئی میں ٹھہرا, اور پھر وکیل کے ان کے سورس اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے کہ آپ کی ایک بات ان تک پہنچ رہی جاتی ہے. ہمارے اپنے لوگوں سے نکل جاتی ہے نا, ظاہر آپ فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں کسی سے تو یا دوستوں سے. پھر میں بغیر بتائے پھر آیا, صرف میرے وکیل کو پتا تھا. اچھا. میں نے کہا میں فلاں فلائٹ سے اب پشاور آؤں گا, پہلے اسلام آباد تھا.
میں نے کہا آپ میری بیل کے کاغذ لے کے ایئرپورٹ پہ آ جائیں, اپنی گاڑی لے کے آئیں اور آپ ہی مجھے اپنا بعد لے کے جاؤ گے اور کورٹ میں پریزنٹ کرو گے. وہ بس بیچارہ وکیل صاحب میرا صبح 7 بجے کھڑا تھا ایئرپورٹ کے اوپر اور میں آیا. خیر یہاں پھر الگ ڈرامہ انہوں نے میرے ساتھ کیا. FIA نے مجھے 2 گھنٹے روکا رہا یہاں پہ. پھر جو میں ان سے لڑائی کر کے جیسے باہر نکلا وہ الگ بات ہے. پھر گاڑی میں بیٹھا اور میں سیدھا وہ یہ ویٹ کر رہے تھے کہ جو سردیاں تھیں, جنوری کا مہینہ تھا, آفیسر اٹھ جائیں ان کے تاکہ ان سے پوچھے کہ اس کو بات چھوڑیں یا نہ چھوڑیں یا 3 MPO میں بند کر لیں. اچھا, تو میں بھانپ کیا ان کے ارادوں کو. پھر میری ان کے ساتھ ٹھیک لڑائی ہوئی ایئرپورٹ. میں نے کہا جاؤ, آئی ایم سٹنگ اسپیکر, ہاؤ کین یو اسٹاپ می, آئی ہیو مائی بیل ڈاکومنٹس. تو پھر میں نے کہا یا اور میرے خلاف اس کے علاوہ کیس ہے تو لگاؤ مجھے ہتھکڑی اور اس تھانے میں بھیج دو, ادھر میں نہیں رکتا. اچھا, تو باہر کے میں پھر نکل آیا. پھر وہ یہ بتائیں مشتاق صاحب, جس وقت آپ باہر تھے 7-8 ماہ ملک سے, اور آپ کے والد سے ایک بات سننے کو ملی تھی کہ آپ پاکستان آنا چاہ رہے تھے, لیکن کچھ پارٹی قائدین تھے جن کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں تھے, رابطے میں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مشتاق صاحب وہیں پہ رکو, اور وہ ایک وجہ آپ کی بنی, مطلب 9 مئی کے واقعے کے بعد باہر جانا اور باہر ٹھہرنا, باہر رکنا. دیکھیں اس بات میں بھی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ آنے کے لیے کوشش کی, چونکہ میں تو ملک سے باہر تھا لیکن حالات تو دیکھ رہا تھا. میں نے علی امین خان کو 2-3 دفعہ فون کیا. میں نے کہا کہ علی بھائی میں واپس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بس جدھر تم ہو بس ادھر ہی رکو, کہ ادھر حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, میں نے شیر افضل مروت صاحب سے بات کی, میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کی, اچھا, عمر ایوب صاحب سے بات کی. یہ ساری مجھے یہ کہتے تھے کہ یو آر ان سیف, اچھا, تو بس ادھر ہی رہو. اور کہہ بھی ٹھیک رہے تھے کہ واقعی جب میں آتا تو چھوڑنا تو تھا نہیں انہوں نے مجھے, اور میرے پیپر ریجیکٹ کرا دی انہوں نے. کہہ رہا ہے پھر چلو اس کا الیکشن سے ہی اس کا نکالو. وہ پھر ہائی کورٹ کے ٹریبیونل نے میرے پیپر ایکسیپٹ کیے. دفعے میں نے آپ کو بتا دیا 9 مئی کے اکتوبر میں میرے اوپر جب اور کچھ نہ ملا تو وہ لگا دیے. میرے بڑے بھائی مجھ سے بھی بڑے ہیں, وہ 70-72 سال, ان کو اٹھا لیا 2-3 دن, ان کو غائب رکھا. مطلب مختلف طریقے سے آپ کو ٹارچر کرتے رہے. ٹھیک ہے مشتاق صاحب, اسی حوالے سے اسی تناظر میں ایک سوال یہ تھا, جس وقت الیکشن ہو رہے تھے 2024 کے, تو جیسے آپ نے پارٹی کا ذکر بھی کیا خٹک صاحب کی, PTI پارلیمنٹیرین کی, اس حوالے سے آپ کی بات مشہور ہے کہ خٹک صاحب سے آپ کا رابطہ تھا, اور خٹک صاحب آپ کے پاس ایک ایگریمنٹ لے کے آئے تھے کہ آپ نے پارلیمنٹیرین جوائن کرنی ہے, اور وہ معاہدہ پہ دستخط ہو گئے, اور اس معاہدے کی کاپی جو ہے وہ آپ کے ہزارے والے لوگوں نے, جو آپ کے چاہنے والے تھے, انہوں نے وہی کاپی لے کے بانی چیئرمین PTI عمران خان کو جیل پہنچایا, اور وہ وجہ بنی آپ کی وزیر اعلیٰ شپ سے سائڈ پہ ہونے کی. 1000% جھوٹ ہے یہ بات. اچھا, 1000%. کسی کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے تو پبلک کرے, اچھا, لے آئیں سامنے. میں نے کوئی ڈاکومنٹ کہیں بھی سائن نہیں کیا. اچھا, مطلب آفرز پر خٹک صاحب ہمارے CM رہے ہیں, ہمارے تعلق رہے ہیں بڑے اچھے, انہوں نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ, لیکن رابطے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے یس کر دیا. اچھا, رابطے ہوئے خٹک صاحب, کیوں نہیں, رابطے تو ہر ایک کرتا ہے, ہاں, لیکن میں نے انکار کر دیا. اچھا مشتاق صاحب, اسی حوالے سے بات آپ نے سے کلیئر کی کہ یار یہ آپ اس کو 100% ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں, ہزارہ کے حوالے سے بات کروں تو 15 ارب روپے کا ایک ہزارہ ایبٹ آباد کے لیے ایک پانی کی اسکیم شروع کی گئی ہوئی ہے, اور اس کے لیے مری روڈ کو پچھلے 1 سال سے جی اس پہ کام شروع ہے, اور اب 1 سال تقریباً ہو گیا ہے. مری روڈ کو کھنڈرات بنایا گیا ہے. ہزارے کے عوام کہہ رہی ہے کہ یار مری مین روڈ ہے, اور مشتاق صاحب کے اس کام کے اسٹاپ ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ تکلیف ہے. کیا یہ درست ہے؟ کام سٹاپ تو نہیں ہے, کام جاری ہے, بٹ اٹس ویری سلو. اچھا, میں نے اپنے ایک ویلاگ پہ بھی بات کی یہ والی کہ یہ ڈپارٹمنٹ, پھر بلایا بھی میں نے ان کو, پھر جھاڑ بھی پلائی, سارا کچھ کیا. کام ان کا سلو ہے, اور شہر تو سارے کی کھدائی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہونی ہے. جب ایک واٹر سپلائی اسکیم ہم لا رہے ہیں تو اس کے لیے بڑا پائپ بھی ڈلے گا, اور پھر چھوٹے پائپ بھی, ڈسٹریبیوشن لائن کے بھی, اور یہ سارے کسی محلے کی, یہ جو 4 اربن کونسلیں ہیں ہماری, ان کی اسکیم ہے, نواں شہر, کنج کی حال, سینٹرل اربن اور ملک پورہ. ان چیزوں چاروں کی ہر گلی کی کٹائی ہوئی ہے, اور ہر گلی میں پائپ ڈال رہے ہیں, اور اگر پائپ نہیں ڈالیں گے تو ان کو پانی کدھر سے دیں گے آپ؟ اچھا, پائپ کے حوالے سے اور میٹیریل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کافی ناقص میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے. میں نے یہ سوال بھی ان کے اوپر اٹھایا, انہوں نے کہا جی ٹیسٹ کریں, اس کی گیج ٹیسٹ کریں, اس کو لیبارٹری لے جائیں, جو مرضی ہے کریں. یہ بھی میں نے بات کی ہے, اور جس کو اعتراض ہے وہ ٹیسٹ کروا لینا. مشتاق صاحب یہ بتائیں, آپ کے حوالے سے ہزارہ میں ایک بات بھی مشہور ہے کہ مشتاق صاحب کے لیفٹ رائٹ ایک گروپ ہے, بس وہی سرگرم ہے,
اس کے علاوہ اور کوئی بندے ایسے ہیں ہی نہیں کہ جو مشتاق صاحب کے لیفٹ رائٹ ہوں اور وہی انہی کو مشتاق غنی صاحب جو وہ نوازتے آئے ہیں، کہ یہ بات درست ہے؟ نہیں، دیکھیں میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ملتا ہوں، ہر ہفتے میرا پبلک ڈے ہوتا ہے، کبھی میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں سیٹرڈے کو آ جائیں، اور اب دیکھیں میرا ایٹیچیوڈ، لوگوں کو آتا دیکھیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی بات خود کر رہا ہوتا ہے اور اس کے میں اسی وقت لکھ رہا ہوتا ہوں، میرا سٹاف نوٹ کر رہا ہوتا ہے، کام ہو رہے ہیں لوگوں کو جتنے بھی ہم سے پاسبل ہیں. تو لیفٹ رائٹ کا کیا مطلب ہے؟ لیفٹ رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا، میں نے چند مخصوص لوگ رکھے ہوئے ہیں ہر یو سی کے اندر جن کو ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ فرض کیا ہماری ایک یونین کونسل ہے، تو میں تو ملنا ہی نہیں ہے جب میں نے لوگوں سے، تو میں لوگوں کو بھی پتہ ہوگا اس کا یہ بند ہے، اس میں ہم نے کام کے لیے اس کے پاس جانا ہے اور اس کے ہی کہنے پر ایم پی اے صاحب یا میں نے سب کام کریں گے. بالکل یہ لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں. میرا ایک بندہ بھی کوئی ثابت کر دے. ایسے بس پیچھے پڑے رہتے ہیں بعض لوگ. اچھا تو اچھا یہ اپنی پارٹی کے لوگ ہیں کہ نہیں اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہیں؟ کون یہ آپ کے جو لوگ آپ کے حوالے سے باتیں جو ہزارہ میں مشہور پارٹی کے لوگ تو آتے ہیں میرے پاس، ان کے بھی کام ہو رہے ہیں. یہ اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں. اپوزیشن بھی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اب میں پن پوائنٹ کر دوں کہ نون کے لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ایسے ہی بعض ایسے لوگ ہیں ایبٹ آباد کے اندر، وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں، 500,000 ووٹ لیتے ہیں ٹوٹل الیکشن، ہر ایک میں انہوں نے قسم اٹھائی ہوئے لڑیں گے، ووٹ خراب کرنے اور ہیں. باتیں اتنی بڑی. 500,000 سے کیا ووٹ خراب؟ میں نے اس دفعہ ووٹ لیا 52,000. اچھا جو ہمیشہ سے زیادہ تھا. میں آلویز 29-30,000 ووٹ لیتا تھا گڈ، اور اس سے میں ون کرتا تھا تینوں الیکشن میں. یہ الیکشن میں نے 52,000 لیے ہیں، تو 22,000 کی تو میری لیڈ ہے. اب میرے یہ مخالف جو یہ بونے سیاستدان ہیں، میں نام ہی نہیں لیتا، ان کا میرا کیا مقابلہ ہے، اللہ کا شکر ہے میرے اوپر، تو وہ روز میرے خلاف. ایک ایم ایس آج کل ایبٹ آباد میں تبدیل ہو گیا، اللہ جانتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ایم ایس صاحب تبدیل ہو گئے ایبٹ آباد کے. تو وہ یہ ایک بونا سیاستدان ٹی وی پہ بیٹھ کے مشتاق غنی نے اس کو تبدیل کیا. اللہ گواہ ہے کہ جب آرڈر ہوا تو مجھے تب پتہ چلا کہ ٹرانسفر ہو گیا. یہ معمول کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں اس کے کوئی مفاد ہوگا، وہ اس کو نوکریاں دیتا رہا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے جو بندہ اب لگا ہے. میں نے کہہ رہا اتنے محکموں نے میری چھانٹ پھٹک کی ہے، میرے خلاف کچھ نکلتا تو میں آج یہاں بیٹھا ہوتا. اچھا تم اپنی سیاست چمکاؤ، لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے مشتاق صاحب، یہ بتائیں اس سے پہلے اسپیکر دو وزارتیں آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم رہی. 2024 کے الیکشن کے پاس آپ کو ایک وزارت سے بھی نوازا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی سازش کے تحت آپ کو پارٹی کے کچھ قائدین نے سائڈ پہ رکھا؟ دیکھیے عمران خان باہر ہوتے تو میں ضرور بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا. اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں اسپیکرشپ کے لیے میں دل میں خفا تھا اس وقت 2018 میں. میں نے کہا سب کو خان صاحب نے انٹرویو کے لیے بلایا وزارت کے لیے، مجھے نہیں بلایا. اچھا. میں نے کہا شاید خان صاحب ناراض ہیں، لیکن میں چپ رہا. لیکن جب میرا نام آیا اسپیکر کے لیے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی نے ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کی بنی گالا سے. اچھا. کہ آپ کو بنا رہے ہیں جی، بس خود انہوں نے اناؤنس کر دیا. ٹھیک ہے. تو خان صاحب جس دن باہر آ گئے یا میری ملاقات ان سے ہو گئی. آخری ملاقات کب آپ کی خان صاحب سے ہوئی؟ میری الیکشن سے پہلے ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں؟ الیکشن مین اس گورنمنٹ بننے سے پہلے ہوئی تھی، الیکشن کے بعد اور اس میں. اچھا. بس خان صاحب کو تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ الیکشن ہار گیا. اچھا، یہ خبر پہنچائی تھی؟ یس. تو میں گیا خان صاحب کہا تو الیکشن جیت گیا. میں نے کہا جی میں 22,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں. اچھا گڈ. تو مطلب ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو جا کے غلط بیانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے مشتاق صاحب، یہ جو اندر ایسے لوگ ہیں، کیا اب بھی پاکستان تحریک انصاف میں ایسے اندر لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جیل سے باہر آئیں؟ کچھ ہو سکتے ہیں. میں دیکھیں اب بات پھر اور کسی طرف نکل جائے گی. میں تو خان کا سپاہی ہوں. آپ نے وزارت کی بات کی ہے، میں خان کے لیے بنی گالا میں جا کے سیکیورٹی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ہم اتنا ان کو لائک کرتے ہیں. اور مطلب ہمارے پاس ہے کون ہے، اور کیا نواز شریف، کیا شہباز شریف، کیا زرداری، بلاول یہ اس ملک کو سنبھالیں گے؟ اس ملک کو اگر آگے کوئی لے جا سکتا ہے تو صرف عمران خان لے کے جا سکتا ہے. اور
لیکن اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو ہم تو خان کے ساتھ جیتے مرتے خان کے ساتھ ہیں, اور جس دن خان باہر آ گیا تو آپ دیکھیں گے سارا پارٹی کا سینیریو ہی بدل جائے گا. لیکن اب خان تک وہاں بڑی محدود ملاقاتیں ہیں, ہر بات بھی نہیں پہنچ سکتی, اور جو ملنے جاتے ہیں زیادہ وہ اپنی مرضی کی بات خان تک پہنچاتے ہیں. اچھا, یہ اور بتائیں, ہمیں کوئی ملنے ہی نہیں دیتا. میں صرف الیکشن کے بعد ایک دفعہ ملا تھا, اور پتہ نہیں اب کیا بات ہوئی, میرے سامنے خان صاحب نے, وہاں ایک لیڈر تھا ہمارا, میں نام ہی نہیں لیتا, وہ بھی اس ملاقات میں تھے, ان کو کہا کہ بھئی یہی اسپیکر ہوگا, اور رات کو میرا نام نہیں تھا. اچھا, آپ کے سامنے کہا؟ میرے سامنے کہا. اچھا تیمور جھگڑا از دا وٹنس, یہ وہاں پہ تھا. اچھا, اس سے آپ پوچھیں. ٹھیک ہے. باہر کیف خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میری کوئی ایسی ایمبیشن نہیں ہے. وزارتیں ہم کر چکے, گورنرشپ کر چکے, اسپیکر کر چکے, عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں, بس یہ کافی ہے. یہ بتائیں, آپ کے خیال سے بحیثیت سینئر پولیٹیشین, بحیثیت بانی رکن آپ ہیں, فاؤنڈر ممبر آپ ہیں پی ٹی آئی کے, آپ کے خیال سے پورے پاکستان کی تقریباً زیادہ تر عوام اس وقت جو مقبول لیڈر ہیں وہ نو ڈاؤٹ خان صاحب ہیں, ابھی تک کیوں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے؟ کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال سے؟ ان کو باہر جنہوں نے نکالنا ہے نکلنے ہی نہیں دے رہے, اور خوف ہے خان صاحب سے بہت زیادہ کہ یہ باہر نکل آئے, پوری قوم ساتھ. آج خان صاحب کمپرومائز کر لے, کل باہر ہوگا. اچھا, لیکن خان صاحب ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے. آپ کو اس بات پہ پکا یقین ہے کہ خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. باہر آ جائیں گے کہ نہیں؟ جب ڈیل نہیں کریں گے تو ذرا مشکل سے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں, تحریک انصاف کا نعرہ تھا نیا پاکستان, آپ کو لگتا ہے کہ اب تک 3 ادوار کے پی میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 گزار چکے, تیسرا چل رہا ہے, کتنے پرسنٹیج نئے پاکستان پہ عمل ہو چکا ہے یا نئے صوبے پہ؟ آپ یہ دیکھیں کہ کام کون کون سے ہوئے ہیں ایسے جو وسیع پیمانے پہ ماضی میں کبھی نہیں ہوئے. بی آر ٹی, صحت انصاف کارڈ. ناٹ اونلی بی آر ٹی, صحت انصاف کارڈ بہت بڑی چیز ہے, یہ معمولی بلین آف روپیز کا ہے. نو ڈاؤٹ. بلین سونامی ٹریز ہم نے بلین سونامی ٹری, وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا, وہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارا. اور دیکھیں اتنی کنسنٹریشن سے چیزیں چل بھی نہیں پا رہی. دیکھو جب یہ مزہ تب آتا ہے کہ مرکز اور صوبے آپ کے پاس ہو. اب مرکز میں ٹوٹل 1.5-2 سال خان صاحب کو کام کرنے کا صحیح موقع ملا ہے 3 سال کے اندر. سال تو کووڈ لے کے چلا گیا تھا ہمارا. بالکل. تو اس وقت بڑے اچھے کام ہو رہے تھے کہ خان صاحب خود بھی توجہ کرتے تھے. تو اب خان صاحب بھی نہیں, ہم ساتھ ایجیٹیشن کی اس میں بھی جاتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور کام پھر بھی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں علی امیر خان اچھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مشتاق صاحب یہ بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آج بھی اس نظریے پہ قائم ہے جو پہلے دن پہ اس پارٹی کی بنیاد جس نظریے پہ رکھی گئی؟ اصل بات ہے کہ کیا عمران خان اس نظریے پہ قائم ہے؟ تو یس, وہ قائم ہے. اور باقی جو خان کے ورکر ہیں ہم جیسے جو اس پہ جیتے مرتے ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, وہ سارے اس نظریے پہ قائم ہیں, جڑے ہوئے ہیں. ورنہ کیوں لوگ جا کے گولیاں کھاتے ہیں؟ کوئی آسان ہے ڈی چوک میں جا کے گولیاں کھانا, اور اگلے دن پھر کہیں پھر تیار ہو جاتے ہیں لوگ اور جانے کے لیے. اب بھی لوگوں کے تحت پریشر ہے پارٹی کے اوپر کہ نکلے, کال دیں, اڈیالہ لے جائیں, ادھر لے جائیں, ادھر لے جائیں. ٹھیک ہے. ہم بھی کہتے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ کال دیں. آپ کہیں خان صاحب کال دے گا, خان صاحب کبھی نہیں کال دے گا. اچھا, پارٹی کی جو موجودہ ہرارکی ہے مرکز میں, ان کو چاہیے کہ پلان کریں اور اچھا منصوبہ بنائیں تاکہ ہم نکلیں, اور اس وقت تک ادھر رہیں پھر اسلام آباد میں جس وقت تک خان صاحب کو رہا نہیں کرا. کوئی ڈی چوک میں جانا ضروری ہے؟ میرا تو یہ بھی اختلاف ہے کہ وائی ڈی چوک میں کوئی خان صاحب ہے. جاتے ہو تو اڈیالہ کی طرف جاؤ یا اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھ جائیں جا کے. تو ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا آپ والی بات کہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جائیں؟ مشاورت بہت کمزور ہے ہماری, یہ میں کہوں گا. اچھا, بس جو سرکل کے اندر ہیں, کوئی بنی ہوئی ہیں کمیٹیاں شمیٹیاں, وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں, ہم لوگوں سے کوئی نہیں مشورہ کرتا. 3 وزیر اعلیٰ, پرویز خٹک صاحب, محمود خان صاحب اور ابھی علی امین گنڈا پور صاحب, ان کی سپرویژن میں بھی آپ نے کام کیا کر رہے ہیں.
تینوں میں آپ کے خیال سے بہترین اس صوبے کے لیے کون سا ثابت ہوا ہے؟ اپنے اپنے ٹائم میں تینوں نے محنت کی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. خٹک صاحب نے بھی اپنے ٹائم میں بڑے اچھے کام کرتے رہے ہیں، محمود خان صاحب بھی اپنے ٹائم میں اچھے کام کرتے ہیں، اور علی امین خان بھی اچھے کام کر رہے ہیں، اور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مشکل ترین خٹک صاحب کا ٹائم تو بہت ہی مشکل ٹائم تھا، اس وقت تو اپوزیشن بھی ہماری بڑی تکڑی تھی. بالکل. تو اب بھی جو ہو رہا ہے بعض کا تعلیمین غیر ضروری تنقید کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن خیر ہمارے اپنے ورکر ہیں، وہ تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی علی امین ہوں یا باقی پارٹی کی قیادت ہو، جو خان کو نکالنے میں سنسیئر اور مخلص ہیں، انشاءاللہ مل بیٹھ کے ابھی کوئی لائے عمل بنائیں گے اور ہم نکلیں گے. آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم. خان دیکھیں، اگر رہائی کے لیے ہم کہیں کہ عدالتوں پہ ہی آپ تکیہ کریں تو یہ غلط ہوگا. اچھا، عدالتوں نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. ہمیں خود سڑکوں پہ جا کے خان کو نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. مشتاق صاحب یہ بتائیں، آپ کے خیال سے پروفیسر خٹک صاحب کی سیاست کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں پارلیمنٹیرین بنائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. ان کی بھی، محمود خان صاحب کی بھی. محمود خان صاحب کی بھی، دونوں ایک ہی جماعت سے. نہیں چھوڑنا چاہیے تھا پارٹی کو. دیکھیں، آپ پہ خان نے ٹرسٹ کیا دونوں پہ، آپ کو وزارت اعلیٰ تک لے گئے. یس. آج خان مشکل وقت زیرو سے ہیرو بنایا ان کو. آج مشکل وقت میں ہے تو آپ خان کو چھوڑ گئے. مشتاق غنی صاحب یہ بتائیں، پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کافی اندرونی اختلافات ہیں، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی اندرونی اختلافات ہیں اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان مل رہا ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. آئی ایگری ود یو. اچھا، یہ اختلافات ختم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اتنے عرصہ ہو گیا، انتہائی سخت ٹائم آپ نے گزارا، ملک سے باہر گئے ہیں، آپ کو ٹارچر کیا گیا ہے، کبھی یہ خیال آیا کہ بس اب سیاست کو اس عمر میں اللہ حافظ کہہ دو اور اب سائڈ پہ ہو جاؤ؟ خان صاحب باہر ہوتے تو شاید کہہ بھی دیتا، لیکن ابھی جس وقت تک خان نہیں آتا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی لگے رہیں گے. ظاہر ہے میری اپنی ایج بھی کافی ہو گئی ہے، اب میں پتہ نہیں اگلے الیکشن لڑتا ہوں نہیں لڑتا ہوں، کیا کنڈیشن ہوگی، لیکن ان حالات میں کبھی بھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑوں گا، خان صاحب کو چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. آخری سوال سر، مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے فیصلے اب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا چند افراد کی مشاورت پر مبنی ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ عوامی فیصلوں کے لیے عوام کے ساتھ جو گراس روٹ لیول پہ لوگ ہوتے ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے. وہ مشاورت نہیں کی جاتی، جس سے ورکرز جو ہیں وہ اسی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ ٹرالنگ ہوتی رہتی ہے. اب بھی ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ جب بھی کوئی ایسی چیز کرے تو مشاورت کرے. ایک زیادہ لوگ بلا لینا، 500-600 بلا کے پھر اگلا پروگرام دے. اب وہاں سے کہہ دیتے جی بس کل جلوس لے کے نکل آئیں. اب ہمیں آگے پتہ ہی نہیں ہم جلوس لے کے جائیں گے کدھر، یا اس میں ہم کچھ شاید ان سے زیادہ بہتر مشورہ ہمارے پاس تو ہم دینا چاہیں تو وہ مشورہ ان کے لیے شاید ایکسیپٹیبل ہو جائے. مشاورت کا عمل شروع کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مشتاق صاحب. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اور امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. وہ سوال جو آپ کے سوالات تھے اور میں نے کوشش کی وہ سوالات پوچھوں، لیکن ٹائم کم تھا، کافی سوالات میرے پاس لکھے ہوئے تھے. انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں مشتاق غنی صاحب کو بلائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.